ایسی خطرناک عادات جو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 8 ایسی خطرناک عادات جو آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سائنس کی مدد سے۔ دماغ ہمارے جسم میں کمانڈ سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جسم سے سینٹری آرگنز اور دوسرے معلوماتی پیغام پہنچانے والے مسل سے سگنلز حاصل کرتا ہے اور ان کے مطابق عمل اور رد عمل کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک انسانی دماغ تقریباً 2% جسم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر دماغ کی اہمیت بیان کی جائے تو انسانی عقل حیران رہ جائے، لیکن چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ دماغ کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اس لیے جاننے اور انجانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں کر بیٹھتی ہیں جو کہ دماغ پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ناشتہ نہ کرنے کی عادت۔ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ اس کے بغیر نہ صرف آپ سستی محسوس کرتے ہیں بلکہ آپ کو دماغ کو صحیح فیصلے کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہوگی۔ ایک جاپانی مطالعے میں بتایا ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان میں دماغی کمزوری کا خطرہ 30 سے 36% سے زیادہ ہو جاتا ہے اور شوگر لیول کم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے دماغ پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس سے یادداشت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی۔ ہمارا جسم کا 70% سے زائد حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ دماغ اور نروس سسٹم سمیت جسم کے تمام بڑے حصے پانی پر انحصار کرتے ہیں اور دماغ پر پانی کی کمی کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے دماغ کو تقریباً 85% فنکشنز کا انحصار پانی پر ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کورین، جو کہ ایڈوانسڈ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ کے بانی ہیں، ان کے مطابق دماغ کے سیلز کو جسم سے دگنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی یہ توانائی دوسری کسی خوراک سے زیادہ بہتر فراہم کرتا ہے۔ پانی اور دماغ میں ہارمونز جو ان سے پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ان نیورو ٹرانسمیشنز کو بنانے کے لیے دماغ کی تقریباً آدھی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ جب آپ کے دماغ مکمل طور پر پانی کی ترسیل میں ہوتا ہے تو بہتر سوچنے، زیادہ چست رہنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کہ کیوں دماغ کی بہتر کارکردگی کے لیے پورا دن زیادہ مقدار میں پانی پینا ضروری ہے، اس کا جواب بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے، کیونکہ دماغ کے پاس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی عادت۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے اور جسم مزید بھوک محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس سے اسے نہیں پتہ کہ جو چاہیے یا نہیں چاہیے اس کے، لیکن وہ کیا کھانا چاہیے یا نہیں، لیکن یعنی کہ غذائیت اسے نہیں ملتی، اور بغیر غذائیت کا کھانا دماغ کی کارکردگی کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دائمی موٹاپا اور حجم یعنی کہ دل کے وزن کو اور دماغ کو کم کر دیتا ہے۔ یونیورسٹی کے سروے کے مطابق اور ان کے مطالعے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ جو زیادہ مقدار میں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی قریباً 30% سے زیادہ آبادی جو سی ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی عادت کتنی عام ہو چکی ہے۔ زیادہ کیلوریز والا کھانا کھانے سے یادداشت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے والوں میں چیزیں بھولنے کی علامات عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ دا مایو کلینک کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگ افراد میں زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بھولنے کی بیماری واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ موبائل فونز کا استعمال۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز جو ریڈیشنز خارج کرتے ہیں ہماری فونز، زیادہ مدت تک ان ریڈیشن سے قربت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ موبائل فونز بھی اسی قسم کی ریڈیشنز خارج کرتے ہیں۔ سوتے وقت اپنے ساتھ بستر پر موبائل رکھ کر سونا آپ کی نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ سویڈن کے کیے گئے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ موبائل سے جاری ہونے والی شعاعیں سر درد، الجھن پیدا کرنا، یہاں تک کہ یہ شعاعیں کینسر کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ تمباکو نوشی کی عادت۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تمباکو نوشی ہمارے جسم اور انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ تمباکو نوشی سے ہمارے دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ اسموکنگ نہ صرف انسان کے دماغ کی نشو و نما بلکہ انسان کی نشو و نما بھی روکتا ہے، بلکہ دماغ کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز میں مزید عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ تمباکو نوشی دماغ کے کچھ حصوں کے سکڑ جانے کے باعث بنتی ہے۔ تحقیق کی ایک ٹیم نے معلومات کیا ہے کہ دائمی تمباکو نوشی دماغ میں ڈوپامائن کے کام کو اثر انداز کرتی ہے۔ ڈوپامائن ایک عنصر ہے جو نشے کی لت چھوڑنے میں اور نشے سے ہمیں دور رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
ڈاکٹروں نے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کو ٹیکسس تمباکو نوشی نہ کرنے والے افراد کے مقابلے میں پتلی ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ یادداشت، زبان اور تصور میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ عام طور پر انسانی دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ رات کو دیر سے سونے کی عادت۔ ہمارے دماغ اور جسم کو روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تب بھی ایک انسانی دماغ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ روزانہ دیر سے سونے کی عادت ہمارے جسم اور دماغ کے لیے انتہائی مضر ہے۔ نیند کی کمی آپ کی ذہنی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، خاص طور پر یہ آپ کی یادداشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دی نیشنل انسٹیٹیوٹ آن نیورولوجیکل ڈس آرڈرز اینڈ اسٹاک کی رپورٹ کے مطابق جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے جسم کی سیلولر ڈھانچہ دن کے دوران پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، لہذا دماغ کی خرابیوں سے بچنے کے لیے رات کی نیند انتہائی ضروری ہے۔ میٹھے سے زیادتی۔ میٹھی کا بے دریغ استعمال پوری دنیا میں خطرناک وبا کے طور پر پھیل چکا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ وغیرہ، پھلوں کا رس یعنی کہ فروٹ جوس، مشروبات، کولڈ ڈرنکس، مٹھائی اور کیک وغیرہ کے ذریعے ہمارا جسم اضافی چربی جذب کر لیتا ہے، جو کہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں موٹاپا، غذائیت کی کمی، دماغ سسٹم میں پیچیدگی اور صحت کا خراب ہونا وغیرہ شامل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے یعنی چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ چینی کی مقدار ہمارے پورے جسم کے لیے خطرناک ہے، جس میں مرکزی اعصابی کمزوری یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں شوگر کے اثرات سب سے زیادہ کہیں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہے۔ یہ ایک کیمیائی کمپاؤنڈ جو سا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، اس کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم سے درد، کھانسی، قبض، دل کی دھڑکن، جذبات، سستی، سانس لینے کا عمل اور بے ہوشی کے جیسے معاملات کے خلاف مزاحمت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈوپامائن دماغ میں ایک نیوکل ٹرانسمیشنز کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیکل جو کہ نیورون کا پیغام دوسرے نروس سسٹمز تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ ایک ایسی عادات ہے جس میں ہم زیادہ غور نہیں کرتے لیکن ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں ان عادات کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی نقصانات سے بچا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔